السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک عظیم ترین سلطنت تھی جس نے اپنی کامیابی کے جھنڈے بڑے عزم و شجاعت کے ساتھ گاڑے تھے۔ بقول شاعر، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ناظرین، اس سلطنت نے کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں جن میں بے شمار جنگیں، بے گناہ بھائیوں کے قتل کے ساتھ ساتھ کئی المناک داستانیں، سازشیں اور شہادتوں کی کہانیاں ملتی ہیں، اور آج انہی کہانیوں میں سے ہم آپ کو اس ویڈیو میں سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے سلطان کے بارے میں بتائیں گے جو سلطنت عثمانیہ میں شہید ہونے والے سلطانوں میں سب سے کم عمر سلطان تھا۔ کہتے نہیں ہیں حال کسی رازداں سے ہم، کہتے نہیں ہیں حال کسی رازداں سے ہم، واقف ہوئے جب سے فریب جہاں سے ہم۔ ناظرین، یوں تو کئی سلطان قتل ہوئے یا شہید ہوئے یا ان کی موت آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے، لیکن جو سلطان سب سے کم عمری میں شہید ہوا وہ عثمان دوم ہے۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عثمان دوم جب شہید ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی، یعنی عثمان دوم سلطنت عثمانیہ میں شہید ہونے والے سلطانوں میں سب سے کم عمر سلطان تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں معلومات دیں گے کہ عثمان دوم کون تھا اور اسے کس نے کب اور کس طرح شہید کیا، اور وہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنا پر انہیں شہید کیا گیا۔ عثمان دوم کی پیدائش و خاندانی نسب۔ ناظرین، عثمان دوم 1618 سے لے کر اپنی وفات تک خلافت عثمانیہ کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والا سلطان تھا۔ وہ 3 نومبر 1604 کو توپکاپی محل ترکی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1607 میں پیدا ہونے والی عائشہ سے شادی کی۔ وہ سلطان احمد اول کا بیٹا تھا اور ان کی والدہ ماں فیروز سلطان تھی۔ ان کی والدہ نے عثمان کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی تھی۔ اس کے نتیجے میں عثمان ثانی ایک مشہور شاعر بن گئے تھے اور عربی، فارسی، یونانی، لاطینی سمیت بہت سی زبانوں میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ عثمان کی پیدائش اپنے والد احمد اول کے تخت نشین ہونے کے 11 ماہ بعد ہوئی تھی۔ اسے محل میں تربیت دی گئی تھی۔ غیر ملکی مبصرین کے مطابق وہ عثمانی شہزادوں میں سے ایک سب سے زیادہ مہذب شہزادہ تھا۔ عثمان ثانی اپنے چچا مصطفیٰ اول کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں 14 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اپنی جوانی کے باوجود عثمان دوم نے جلد ہی اپنے آپ کو ایک حاکم کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کی اور فارس کے ساتھ صلح نامے یعنی معاہدہ سیروا پر دستخط کر کے سلطنت کی مشرقی سرحد کو حاصل کرنے کے بعد اس نے میگنیٹ جنگوں کے دوران پولینڈ پر عثمانی حملے کی ذاتی طور پر قیادت بھی کی۔ عثمان دوم کو جس بنیادی اور غیر معمولی کمزوری کا سامنا کرنا پڑا وہ حرم میں خواتین کی طاقت کی بنیاد کی واضح عدم موجودگی تھی۔ عثمان دوم کو کس نے قتل کیا؟ ناظرین، عثمان دوم کو ان کی اپنی فوج یعنی ینیچری نے قتل کیا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ینیچری نے انہیں قتل کیوں کیا تھا؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ینیچری سلطنت عثمانیہ کی افواج کے ایک اہم حصہ تھے جو سلطان کے ذاتی محافظ اور پیادہ دستوں کا کردار ادا کرتے تھے۔ ینیچری دنیا کی پہلی باقاعدہ فوج تھی جو 14ویں صدی میں تیار کی گئی۔ ینیچری 1365 میں سلطان مراد اول نے تیار کی تھی۔ ابتدا میں اس میں مفتوحہ علاقوں کے غیر مسلم نوجوانوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد شامل کیا جاتا تھا۔ ان کا تعلق براہ راست سلطان سے ہوتا تھا۔ ان کی اہلیت کے مطابق انہیں سلطنت عثمانیہ میں مختلف عہدوں پر فائز کیا جاتا تھا۔ کیونکہ سلطان کے علاوہ ان کا کسی سے تعلق نہیں تھا، اس لیے یہ کسی بددیانتی میں ملوث نہ تھے۔ تاہم جیسے ہی نااہل حکمران مسند اقتدار پر بیٹھنے لگے، ینیچری ملکی معاملات میں مداخلت کرنے لگے۔ یہ دنیا کی پہلی منظم اور باقاعدہ فوج تھی جسے سخت تربیت دی جاتی تھی۔ یہ باقاعدہ چھاؤنیوں کے اندر رہتے تھے۔ اس زمانہ امن میں پولیس اور آگ بجھانے والے دستوں کا کام انجام دیتے تھے۔ انہیں ہر 3 ماہ بعد باقاعدگی سے نقد تنخواہیں دی جاتی تھی۔ تنخواہوں کی ادائیگی کے وقت سلطان خود ینیچری کے لباس میں چھاؤنی آتا تھا اور خود بھی قطار میں لگ کر تنخواہ حاصل کرتا تھا۔
ینیچری دنیا کی پہلی باقاعدہ فوج تھی جس نے بارود کا استعمال کیا۔ اس نے 15ویں صدی میں ہی بندوقوں کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ ینیچری عثمانی حکومت میں اپنی اہمیت سے بخوبی واقف تھے اور اس لیے انہیں کئی مرتبہ بغاوت بھی کی، جن میں پہلی بغاوت تنخواہوں میں اضافے کے لیے 1449 میں کی گئی تھی، جس میں ان کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے تھے۔ 1451 کے بعد وہ ہر نئے سلطان سے انعامات و اکرامات اور تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے رہے۔ 18ویں صدی کے اوائل میں ینیچری حکومتی معاملات میں مداخلت کرنے لگے اور انہوں نے اچھا خاصا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ انہوں نے عسکری تنظیم کو جدید بنانے کے اقدامات کی مخالفت کی، بلکہ اپنی محلاتی سازشوں کے ذریعے سلطانوں کو بھی تخت سے ہٹانے لگے۔ ینیچری اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے عثمان دون نے اپنے تخت کے خلاف سازشوں کے لیے جمع ہونے والے مقامات کو بند کر دیا اور اناتولیائی لوگوں پر مشتمل ایک نئی اور زیادہ وفادار فوج بنانے کا ارادہ کیا۔ اس کا نتیجہ ینیچری کی بغاوت تھی۔ ینیچری نے اس معاملے کو بھانپ لیا اور نوجوان سلطان عثمان دوم کو استنبول کے قلعہ میں قید کر دیا اور وہیں عثمان دوم کا گلا دبا کر اسے شہید کر دیا گیا۔ عثمانی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب کسی سلطان کو ینیچری نے شہید کیا۔ یہ طبعی عثمانی تاریخ کا سب سے زیادہ زیر بحث موضوع ہے۔